إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، اولاً تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس فانی دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو بھی اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، آج بتاریخ 26 ربیع الاخر 1442 ہجری 11 دسمبر سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال، اللہ رب العالمین نے اس مثال کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ یہاں پر ایک مثال کے ذریعے انسان کو سمجھایا گیا ہے، انسان کو بتایا گیا ہے کہ جب تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہو تو وہ مال کس طریقے سے بڑھتا ہے۔ وہ مال جو تم 1 روپیہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو تو وہ 1 روپیہ کا بدلہ آپ کو اللہ کتنا دیتا ہے، حتیٰ کہ ایک لقمہ جو انسان اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ احد پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ احد پہاڑ جو سب سے بڑا پہاڑ ہے میرے بھائیوں، حدیث کے اندر جس کی مثال بیان کی جاتی ہے، یعنی اتنا بڑھتا ہے
اس بڑھنے کو ایک مثال کے تشبیہ دی گئی ہے۔ جیسے کہ تم ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو، بظاہر وہ دانہ گم ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ دانہ ضائع ہو گیا ہو، پتہ نہیں کہاں گیا، اندھیرے میں مل گیا، مٹی میں مل گیا، بس ختم ہو گیا، لیکن وہ اندر جا کر ختم نہیں ہوتا، وہ دوبارہ باہر نکلتا ہے۔ اور کس طرح سے نکلتا ہے؟ ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ آپ جو کھیت کے اندر ایک دانہ ڈالے ہو، اس دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے لگتے ہیں، تو ایک ساتھ 100 گنا بن جاتا ہے۔ جب تم خالص اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال دیتے ہو تو یقین مانو کہ وہ 1 روپیہ یا 1 درہم یا 1 ریال جو ہے 700 گنا تک اللہ کے ہاں نفع پاتا ہے۔ کتنا؟ 700 گنا اللہ کے ہاں نفع پاتا ہے۔ دنیا میں کوئی بینک ایسا نہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں آپ انویسٹمنٹ کریں اور 1 کے 700 ملیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے کہ ہر نیکی پر تو 10 گنا اس نے لازم کر رکھا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 160 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی لایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ لیکن کچھ نیک کام ایسے ہیں جو 10 تک نہیں رہتے، 700 تک چلے جاتے ہیں، اور بعض احادیث سے 700 سے بھی زیادہ اجر کی بھی پتہ چلتا ہے کہ 700 بھی زیادہ اللہ رب العالمین اجر دیتا ہے۔ مشکات کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کی، خاص طور پر فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جس نے کوئی چیز فی سبیل اللہ خرچ کی، جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، انہیں 1 درہم کے بدلے 700 کا ثواب ملے گا، اور جو خود جہاد میں گیا، وہاں مال بھی خرچ کیا، اسے 1 درہم کے بدلے 7 لاکھ درہم کا ثواب ملے گا۔ یعنی جو اپنا مال، اپنا جان بھی اللہ کے راستے میں لگائے، ایک تو یہ کہ آدمی اللہ کے راستے میں اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی میں دیتا ہے، اللہ کے راستے میں اس کا اجر کتنا ہے؟ اس کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے میرے بھائیو۔ اب یہاں لفظ فی سبیل اللہ استعمال ہوا ہے، اور یہ بہت جامع لفظ ہے۔ فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے سے مراد صرف قتال اور جنگ ہی نہیں ہے، اللہ کے راستے سے مراد کوئی بھی ایسا کام جس سے اللہ کے دین کو ترقی حاصل ہو، خواہ وہ تعلیم کا کام ہو، خواہ وہ تبلیغ کا کام ہو، خواہ وہ کسی بھی طرح کے انسان کی ایسی کسی بھلائی کا کام ہو۔ فی سبیل اللہ جنگ ہو، یعنی اس کے مختلف درجے ہیں، اس کے مختلف درجے، اس کے مختلف مراتب ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اتنا ثواب کیوں ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اتنا ثواب کیوں ہے؟ یعنی عام نیکیاں تو 10 گنا، 70 گنا، 100 گنا اجر پاتی ہیں، لیکن یہ 700 گنا کیوں ہوتا ہے؟ یقین جب اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرتے ہیں تو اس سے اللہ کے دین، اللہ رب العالمین کا دین اس سے پھلتا پھولتا ہے اور بڑھتا ہے۔ جب لوگوں کے اندر حقیقی معنوں میں دین آتا ہے تو ان کے دلوں میں بھی خوشی ہوتی ہے، ان کے دلوں میں بھی سکون ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین ان کا ثواب زیادہ رکھا ہے۔ میرے بھائیو،
بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سورة رعد ألا بذكر الله تطمئن القلوب آیت نمبر 28. دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوں، ہے نا؟ دل جو ہے آپ کا دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو، آپ کو کہیں سکون نہیں ملے گا صرف اللہ کے ذکر میں. اگر آپ کو سکون ملتا ہے، کہیں آپ کو سکون حاصل ہوگا تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ذکر میں، نماز سے، روزے سے، قرآن کریم کی تلاوت سے. اگر آپ کتنا بھی پریشان ہیں، آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، سکون سے نماز پڑھیے، اللہ سے دعا کیجیے، آپ کے دل کو کتنی تسلی حاصل ہوتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر آپ کے دل کو کہیں سکون ملے گا اور اطمینان ملے گا تو وہ اللہ کے ذکر میں. لوگ بھٹکتے ہیں، گمراہی سے بچتے ہیں، پریشانیوں سے دور ہوتے ہیں، زندگی کو مفید کاموں میں گزارتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ایک کتاب لکھتے ہیں یا ایک کتاب چھپواتے ہیں یا ایک کتاب چھاپتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کتاب 700 افراد پڑھتے ہیں. آپ نے جو کتاب چھاپا، آپ نے جو کتاب لکھا، آپ نے جو کتاب چھپوایا، اس کتاب کو 700 لوگ پڑھتے ہیں، 700 افراد پڑھتے ہیں. اب آپ نے جو 1 درہم خرچ کیا، آپ نے جو 1 درہم خرچ کیا، اس کا نتیجہ نکلا کہ 700 لوگوں تک اس کی خیر، اس کی بھلائی گئی اور اس سے بھی زیادہ جا سکتی ہے. تو آپ دیکھیں، اگر کوئی آدمی 1 ریال کہیں خرچ کرتا ہے، اگر کوئی آدمی کسی مسجد بنانے کے کام میں، ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا، مسجد کی تعمیر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار کرے گا. اب اس کی یہ بات نہیں کہ مکمل بنیاد سے لے کر کے آخری مکمل منار تک پورا پیسہ کوئی ایک آدمی انویسٹمنٹ کرے، کوئی پورا پیسہ ایک ہی آدمی لگائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار کرے گا. نہیں، اگر آپ کی بساط، آپ کی طاقت 1000 روپے کی ہے مسجد میں لگانے کی، آپ 1000 روپے لگا دیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کے لیے جنت میں محل تیار کرے گا. آپ کی طاقت 500 روپیہ ہے مسجد بن رہی ہے دینے کی، آپ کی طاقت 15,000 ہے، آپ کی طاقت 20,000 ہے، آپ کی طاقت 50,000 ہے، مکمل مسجد کی نہیں. یہ آپ مکمل پیسہ مسجد بنانے میں لگائیں تو ہی اللہ تعالیٰ جنت میں محل تیار کرے گا. اس حدیث کے مطلب بہت وسیع ہے میرے بھائیوں. آپ کی طاقت کے مطابق جتنا آپ کی طاقت ہے، جتنا آپ کی قوت ہے، اسی کے حساب سے آپ اس میں دیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کی جنت میں محل تیار کرے گا. میرے بھائیوں، بھلائی کے اس معنی بڑا وسیع ہے. مثلا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، یہ بھی جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. اس کا اپنا ایک ثواب ہے، اس کی اپنی ایک ضرورت ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جب آپ دین کی تعلیم دینے میں مال خرچ کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ صرف آپ بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے، 700,000 لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھوکوں کو خیال رکھنا چاہیے. آپ نے ایک آدمی کو کھانا کھلایا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 700 آدمیوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھوکے کو کھانا کھلانا چاہیے. آپ کے اس عمل سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی، ہمیں بھوکوں کو خیال رکھنا چاہیے. سارے لوگوں کو اس سے پتہ چلا. اب نتیجہ کیا ہوا کہ ایک تو یہ پتہ تھا کہ آپ نے خود کھانا کھلایا اور کام ختم کر دیا، اور ایک یہ
کہ آپ نے دوسروں کو بھی اکسایا، آپ نے دوسرے لوگوں کو بھی اس خیر پر، اس بھلائی پر آپ نے اس کو بھی ابھارا کہ آپ کو بھی یہ خیر کا کام، آپ کو بھی یہ بھلائی کا کام کرنا چاہیے، آپ کو بھی غربا مساکین کو مساعدہ کرنا چاہیے۔ اکسایا گیا، آپ کو ابھارا گیا آپ کے ذریعے۔ قرآن مجید میں یہ کیوں کہا گیا؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين۔ مسکین کو کھانا کھلانے پر ترغیب نہیں دیتا تو دوسروں کو جو ترغیب دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا کر یہی تو ترغیب دینا ہے، تو جو شخص خود تو نیکی کرتا ہے لیکن دوسروں کو نیکی کرنے کے لیے نہیں کہتا، اس کی نیکی ادھوری ہے۔ جو آدمی خود نیک عمل کرتا ہے لیکن دوسروں کو اس نیک کام پر ابھارتا نہیں، دوسروں کو اس نیک کام کے لیے کہتا نہیں، تو اس کی نیکی ادھوری ہے۔ مثال کے طور پر ایک کمرے میں 4 آدمی رہتے ہیں، ایک کمرے میں 5 آدمی رہتے ہیں، اذان ہوئی، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب مثال کے طور پر کمرے کا ایک آدمی اٹھا اور چپکے سے آ کے نماز پڑھ لیا، اپنے دوسرے دوست احباب کو نہیں جگایا، تو اس کا یہ عمل ادھورا ہے۔ خود نیکی کر لیا لیکن اپنے دوسرے بھائیوں کو اس پر ابھارا نہیں، اپنے ساتھیوں کو بھی جگانا چاہیے، تب آپ کی نیکی مکمل ہے، نہیں تو آپ کی نیکی ادھوری ہے، ناقص ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ نیکی تو آدمی نے خود کیا لیکن خود کرنے کے لیے اس کی نیکی ادھوری رہی، دوسروں کو بھی جگانا چاہیے، دوسروں کو بھی ابھارنا چاہیے۔ ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم صرف خود ہی نیک کام نہ کریں، ہم ہی خود نیک نہیں بنیں، آس پاس پر بھی نظر رکھیں، دوستوں پر بھی، پڑوسیوں پر بھی، اپنے عیسیٰ واقارب پر بھی خود ہی نیکوں میں دوڑ نہ لگائیں بلکہ دوسروں کو بھی اس نیک کام میں ابھاریں، اس نیک کام کی ترغیب دلائیں اور اس پر چلنے کو کہیں، ان کے ساتھ بھی آگے بڑھیں، اس کا پھر بھی فیض اور اثر پورے معاشرے تک جاتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی اس کو پتا ہے کہ ایک شخص کے 1 روپیہ خرچ کرنے کا اجر کہاں تک پہنچ گیا، کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ مثلا ایک کیسٹ تیار کی جاتی ہے، ایک کیسٹ یا ایک کلپ تیار کی جاتی ہے، وہ ایک کیسٹ، وہ ایک کلپ ایک شخص نہیں سنتا، وہ ہزاروں لوگوں تک پہنچتی ہے۔ کتنا؟ ہزاروں لوگوں تک وہ کلپ، ہزاروں لوگوں تک وہ کیسٹ پہنچتی ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ جس خرچ کرنے والے کے اندر جتنا اخلاص ہوگا، جتنی نیت اللہ کے لیے خالص ہوگی، اس کا اجر اتنے ہی زیادہ بڑھ جائے گا۔ اسی لیے ہر نیک کام کے لیے، ہر نیک کام کے لیے خلوص للہیت بہت ضروری ہے۔ دکھاوا نہیں چاہیے، ریا نہیں چاہیے۔ آج کے ماحول میں، آج کے معاشرے میں آپ دیکھتے ہوں گے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ، آپ دیکھتے ہوں گے فیس بک پر لوگ 2 موز اور 2 سیب کسی غریب محتاج کو دیتے ہیں، فٹ پاتھ پہ دیتے ہیں اور جا کے اس کی ویڈیو بناتے ہیں، ہم نے 2 موز 2 سیب کسی مسکین کو دیا۔ میرے بھائیو، یہ ریاکاری ہے جس پر اللہ آپ کو اجر نہیں دے گا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ داہنے ہاتھ سے خرچ کرو، داہنے ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، اس ہاتھ سے خرچ کرو، اس ہاتھ والے کو بھی معلوم نہ ہو۔ وہ ہے اخلاص، وہ ہے خلوص، ریاکاری نہیں ہے اس کے اندر، دکھاوا نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو ایک جوڑا کپڑا دیا، پوری دنیا میں جو ہے اس مسکین کی پوری جو ہے تشریح کر دی، آدمی کے سامنے اس کی کیا عزت رہے گی؟ مثال کے طور پر ہمارے بہت سارے لوگوں میں سے، ہمارے عائشہ واقعی میں سے بہت سے غریب ہوں گے، اگر ہم نے ان کو ایک جوڑا کپڑا دے دیا، سردی کا موسم ہے، اگر ہم نے ان کو ایک کمبل، ایک کوٹ دے دیا اور ان کی ویڈیو بنا کر کے ہم نے اگر سوشل میڈیا پہ ڈال دیا،
کل کے روز وہ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، مجھے ایک کمبل دے کر کے، مجھے ایک جاکٹ دے کر کے پوری دنیا کے اندر ہماری بے عزتی کر دی، ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ آئندہ جب کبھی آپ اسے دو گے وہ آپ کا سامان نہیں لے گا، لے گا نہیں لے گا؟ آپ نے ایک جاکٹ ایک کمبل دے کر کے پوری دنیا کے اندر اس کی بے عزتی کر دی۔ میرے بھائیو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ داہنے ہاتھ سے خرچ کرو، بائیں والے کو بھی معلوم نہ ہو۔ اخلاص ہونا چاہیے، خلوص ہونی چاہیے ہر نیک عمل کے لیے، تب تو فائدہ ہے، نہیں تو بیکار ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے، جس خرچ کرنے والے کے اندر جتنا اخلاص، جتنی خلوص للہیت ہوگی، اس کا اجر میرے بھائیو اتنے ہی زیادہ ہوگا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ریا و نمو اور دکھاوا سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم جو بھی غربا و مسکین کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اخلاص للہیت کے ساتھ خرچ کریں، اور فی سبیل اللہ ان کی مدد کریں، دکھاوا نہ ہو بلکہ اخلاص کے ساتھ یہ عمل ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔